نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال في مقام آخر وهم يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم وقال في مقام آخر كل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عقائد کا درس یعنی وہ عقائد جو اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں، اور عقائد کی اہمیت بار بار آپ کو بتلائی جاتی ہے کہ عقائد کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر عقائد درست ہوں گے تو اعمال میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو اس میں کچھ معافی کی امید کی جا سکتی ہے، اللہ کے فضل کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اعمال 100% درست ہوں اور عقائد میں ذرا سی بھی خرابی پیدا ہو جائے، اللہ کے عقائد کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں ذرا سا عقیدہ بھی گڑبڑ ہو جائے تو سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے، عقیدہ نمبر 54، عقیدہ نمبر 55 اور عقیدہ نمبر 56۔ عقیدہ نمبر 54 جو ہے وہ اہل قبلہ کون لوگ ہیں اور جو مسلمانوں کی تکفیر کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ وضاحت ہے، اور یہ آج کا ہمارا بہت اہم عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ دین کے اندر کسی معاملے میں جھگڑا کرنا یہ منع ہے، عقیدہ نمبر 55 ہے۔ اور عقیدہ نمبر 56 یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل قبلہ کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَنُسَمِّ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ جو ہیں ان کو ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے، ان کو مسلمان کہتے ہیں اور ایمان والا کہتے ہیں جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا اعتراف کرتے ہیں، اور ان کی ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ جو انہوں نے کہی ہے، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے، اس کو اپنے صدق کے دل سے تسلیم کرتے ہیں، اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور تمام اقوال اور تمام احادیث کو صدق دل سے قبول بھی کرتے ہیں۔ اب اہل قبلہ کون لوگ ہیں؟ اہل قبلہ یعنی صرف وہ نہیں ہیں کہ جو قبلے کو مان لیں اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اہل قبلہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کے تمام ضروریات کو پر اور دین کی جتنی بھی جزیات ہیں ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر کسی ایک کا بھی وہ انکار کریں تو وہ پھر اہل قبلہ نہیں رہتے، اہل قبلہ سے وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی جو تعریف ہے وہ ہر دور کے اندر الگ رہی ہے۔ اب شروع اسلام کے اندر جو آدمی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا تھا تو اس کو صاحب ایمان تصور کیا جاتا تھا۔ اب جب کہ نماز کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا، نماز کا کوئی حکم نہیں تھا، اسی طرح زکوٰۃ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، حج کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا، اگرچہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرے، وہ نماز کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، جہاد کا انکار کرے،
تو اس کا وہ جو انکار ہے اس کا وہ انکار جو تھا وہ معتبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے کلمے کا اعتبار کیا جاتا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا لہٰذا اس وجہ سے یہ مسلمان ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو نماز کا حکم نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، حج کا حکم نازل ہوا، تو یہ ساری کی ساری یہ ضروریات دین بنتی گئی۔ تو ہر دور کے اندر دین کی جو تعریف تھی، مسلمان کی جو تعریف تھی، وہ الگ الگ رہی ہے۔ تو اس دور میں بھی مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ مسلمان اس کو کہا جائے گا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ کے تمام جتنے بھی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرتا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے سے کہ آدمی کلمہ پڑھے اور کہے نماز کوئی چیز نہیں ہے، یا کلمہ پڑھتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے حج کا انکار کرتا ہے، جہاد کا انکار کرتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو کسی بھی دین کے کسی بھی حصے کا وہ انکار کرتا ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلایا جائے گا، اس کو اہل سنت والجماعت کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو اہل قبلہ جو ہیں، بعض لوگ جو ہے اہل قبلہ کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو اہل قبلہ وہ ہیں جو ہمارے قبلے کی طرف بس نماز پڑھتے ہیں۔ تو صرف اتنی تعریف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اہل قبلہ کی جو تعریف میں نے کی ہے کہ تمام ضروریات دین اور تمام جزیات دین پر ایمان لانا۔ اور اسی طرح کسی آدمی نے کوئی بات کہہ دی یا کسی نے کوئی آدمی نے کوئی کام کر دیا تو اس سے اس کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ ایمان اور اسلام کے بارے میں اتنی زیادہ احتیاط ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر 99 احتمال اگر کفر کے ہوں، ایک احتمال اگر اس کے مسلمان ہونے کا ہو تو شریعت اس کے مسلمان ہونے کا حکم لگاتی ہے، اس پر کفر ہونے کا حکم نہیں لگاتی کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ 99 یعنی وہ احتمالات ہوں، یقینیات نہ ہوں، کہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہر چیز کا انکار کرتا جا رہا ہے، ہر چیز کا انکار کرتا جا رہا ہے، اب یہ تو ظاہر یقینیات میں داخل ہے کہ یہ تو یقیناً ہی کافر ہے۔ احتمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کوئی بات کہہ دی، اب وہ مر گیا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے اعمال کیسے تھے، اس کے اقوال کیسے تھے، اب ان کے اس بات کو دیکھ کر پھر اس کے ایمان اور کفر کا جو ہے اس پر کوئی فتویٰ لگے گا، کوئی بات اس پر کہی جا سکتی، وگرنہ ایسے کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اب کوئی آدمی کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اب اس کو وضاحت کی ضرورت ہے، پہلے اس سے وضاحت پوچھی جائے گی کہ اگر وہ وضاحت کرنے کے بعد بھی پھر اس کی وضاحت سے بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو پھر اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ اگر وضاحت کرنے کے بعد وہ کہے کہ میرا اس جملے سے میرا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر کہنے والے کا اعتبار ہوگا، سننے والے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ کہے کہ میں نے یوں سنا ہے، اس کے سننے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے کوئی آدمی کوئی مبہم کلام کر دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر دیتا ہے، یا قرآن کریم کے بارے میں کر دیتا ہے، تو آج کل جس طرح کی فضا بنی ہوئی ہے کہ فوراً ہی اس کی ویڈیو کو پھیلایا جاتا ہے، اس کے بیان کو پھیلایا جاتا ہے، جی یہ فلاں نے کلمہ کفر کہہ دیا، فلاں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ تو کفر کوئی اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر دکان پہ میسر ہو، جی جس کے پاس اب اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے، ایمان کا پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کفر کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کا پتہ نہیں ہے، بلکہ کفر کا لغوی معنی بھی اس کو پوچھا جائے تو اس کو بھی نہیں پتہ ہے کہ کفر کا لغوی معنی یعنی بیج کا زمین کے اندر چھپا دینا۔ کفر کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ زمین کے اندر بیج کا چھپا دینا، جس طرح اب کسانوں کو بھی کفار کہا جا سکتا ہے، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ تو اس بندے کو لغوی معنی بھی پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ کفر کے فتوے لگا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر جس آدمی پر اس نے کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے یا کافر کہہ دیا کسی کو، اور وہ کافر نہیں تھا، وہ شریعت کی روح سے کافر نہیں تھا، اللہ کے نزدیک وہ کافر نہیں تھا، تو یہ کہنے والا یہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس میں یعنی ہم جو ہے کہیں کسی موقع پر اپنا ایمان نہ گنوا بیٹھیں، تو لہٰذا کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دین کے اندر جو جھگڑا کیا جاتا ہے
وہ جھگڑا کرنا منع ہے۔ اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا نخوض فی اللہ ولا نماری فی دین اللہ تعالی، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی غور و خوض نہیں کرتے۔ جس طرح یہ عقیدہ بار بار پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، کیونکہ اب یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم سے سوالات ہوں گے، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوالات نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و خوض کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، یا جس طرح میں نے پہلے بھی عقیدے کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر ہے، تو اس طرح اب یہ نہیں کہا جائے اب ہاتھ کیسا ہے اب اس پر بحث کی جائے، اب اللہ تعالیٰ کا پاؤں کیسا ہے اس پر بحث کی جائے، ٹھیک ہے، اور اس پر جو ہے دلائل تلاش کیے جائیں اور اپنے مغزماری اس میں کی جائے۔ تو جب اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے تو پھر غور و خوض بھی نہیں، تو غور و خوض سے منع کیا گیا ہے۔ ولا نخوض فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہم کوئی غور و خوض نہیں کرتے۔ ولا نماری فی دین اللہ تعالی، اور اسی طرح دین الہی کے بارے میں ہم جھگڑا نہیں کرتے، یعنی ہمیں اگر شکوک و شبہات ہیں تو ہم اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ اگر ہمیں کوئی شک ہے کسی مسئلے کے بارے میں یا ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کے جو لوگ جاننے والے ہیں ان سے رابطہ کریں اور اپنا شک و شبہ اس کو دور کریں، ٹھیک ہے۔ شک و شبہ میں ایک بھی شک و شبہ میں اور دوسرا بھی شک و شبہ میں اب لڑ رہے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے سے گریبان ہو رہے ہیں، دست و گریبان ہو رہے ہیں صرف دین کے مسئلے کی وجہ سے، تو اس طرح کا جھگڑا کرنا اور اس طرح کا بحث و مباحثہ کرنا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ جب تک انسان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں پہلے چاہیے انسان سیکھے، اور ان سیکھنے کے بعد پھر اس کے معلومات اکٹھا کرے، پھر جو ہے وہ اگلے کو جھگڑے کی نیت سے نہیں بلکہ سمجھانے کی نیت سے، اگلے کی اصلاح کی نیت سے اس کو بات بتلائے۔ اور آج کل جو مناظرے کیے جاتے ہیں تو مناظرے بھی اس غرض سے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کی اصلاح کی جا سکے۔ اگر ان دونوں کا مقصد اصلاح نہیں ہے تو یہ مناظرہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا۔ اور دین کے اندر یہ بہت سخت منع ہے کہ جس طرح کہ وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ یہ ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت یہ ایک بشر منافق آدمی تھا، اس کا اور یہودی کا ایک بات پر جھگڑا ہو گیا، کسی بات پر یا کسی چیز پر جھگڑا ہو گیا، تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب فیصلہ کون کرے۔ تو اب بشر منافق جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ جو ہے یہ یہودی کرے، اور جو یہودی تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، کیونکہ یہودی کو اعتبار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نا انصافی نہیں کریں گے اور حق پر اور عدل پر فیصلہ فرمائیں گے، اور جو بشر منافق اس کو پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو یہ جو فیصلہ ہوگا یہ میرے خلاف جائے گا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سخت دشمن ہے کعب بن اشرف، یہودیوں کا بڑا سردار تھا، کہ اس کے پاس جا کر فیصلہ کراؤں تاکہ وہ جب دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہے اور میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، اس نیت سے کہ شاید میں یہودی بن جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آ کر وہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور اس جو بشر منافق تھا اس کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ جب دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوئے اور باہر نکلے تو وہ بشر منافق کہنے لگا کہ اس یہودی کو کہنے لگا کہ چلو چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ کراتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا معاملہ رکھا تو یہودی نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس معاملے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بیٹھو میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے اور تلوار نکالی اور اس بشر منافق کا سر قلم کر دیا، اور فرمایا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ یہی ہے۔ تو پھر جو بشر منافق جو خاندان والے تھے انہوں نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے ایک مسلمان کا قتل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں ناراض ہوئے کہ مجھے امید نہیں تھی اور میں نہیں گمان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کا فیصلہ فرمائیں گے کہ وہ اس آدمی کی جان ہی لے لیں گے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور اس میں یہ آیات بھی تھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت آشکارا ہوئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کیا تو وہ کفر کے اندر داخل ہو گیا اور مرتد ہو گیا، اور مرتد کے جو سزا ہے وہ قتل ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیصلہ قتل کا تھا وہ حق پر مبنی تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں تھی۔ تو بعد میں وہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لیے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنا فیصلہ کروائیں، فیصلہ لے جائیں اپنا الی الطاغوت، شیطان کی طرف، یعنی اس کا بن اشرف کی طرف، اس یہودی کی طرف۔ وقد امروا ان یکفروا بی، اور تحقیق اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان یکفروا بی، کہ اس کا انکار کیا جائے، یعنی اس یہودی کے پاس فیصلہ نہ لے کر جائیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آئیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہو تو اس کے جھگڑے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر شریعت اور جو شریعت ہوگی یہی فیصلہ کرے گی، اور جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہ اس آدمی کو قبول کرنا ہوگا، اور جو آدمی اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا ہے یا اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کے اندر مبتلا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ جو شریعت نے کیا یہ صحیح نہیں ہے، میں یہ سوچتا ہوں یہ فیصلے زیادہ بہتر تھا، تو اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ تو لہٰذا جو بھی شریعت کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ وہی بہتر ہے۔ اب بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی موقع پر شریعت نے رخصت دی ہوتی ہے، اور آدمی کہ جس طرح ایک آدمی ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اب شریعت نے رخصت دی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھو، اب وہ کہے کہ نہیں میں زیادہ متقی ہوں اور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، اب اس کے ٹانگ میں بھی درد ہو رہا ہے اور درد کو برداشت کرتا جا رہا ہے۔ اب جب شریعت نے رخصت دی ہے کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھو تو اب بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ اپنا فقہ یا اپنی شریعت وہاں پر نہ گھڑ لے، بلکہ جو شریعت نے کہہ دیا ہے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اب جس طرح اب کوئی مسافر ہے تو اب مسافر کی نماز قصر نماز ہوتی ہے، اب کوئی آدمی کہے نہیں میں زیادہ متقی ہوں، میں 4 رکعتوں کی جگہ میں 2 رکعت کی جگہ میں 4 رکعت پڑھوں، یعنی جو 4 رکعتیں وہ آدھی ہوتی ہیں، تو میں لہٰذا میرے پاس وقت بڑا ہے میں پوری 4 رکعتیں پڑھوں گا۔ تو ایسے نہیں ہے، احناف کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت رسول سے سرشار ہیں۔ احناف کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ اطاعت رسول اور محبت رسول بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے یعنی جتنے بھی مسائل ہیں، اب ایک مسئلہ نہیں ہے بہت سارے مسائل ہیں، تو اسی بات پر وہ مبنی ہے کہ جو شریعت نے جہاں پر رخصت دی ہے تو اس رخصت سے فائدہ لینا چاہیے، اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں شریعت کا جو فیصلہ ہے یا شریعت کی رخصت یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، تو اس کا جو تقویٰ ہے یا پرہیزگاری ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے جو فیصلہ کیا ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ نمبر 56، جس کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن کے بارے میں بھی جھگڑا نہیں کرتے، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ کلام رب العالمین، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل به الروح الامین، اس کو روح الامین یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس کو نازل کیا ہے۔ فعلمہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم سکھلایا ہے۔ وہو کلام اللہ، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ لا یساویہ شیء من کلام المخلوقین، اور مخلوق کی کلام اس کے ذرہ برابر بھی نہیں پہنچ سکتی، یعنی مخلوق کی جو کلام ہے وہ اس کے مساوی نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ ولا نقول بخلق القرآن، اور نہ ہی ہم قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں،
ولا نخالف جماعت المسلمین، اور نہ ہی ہم مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی کسی جماعت نے کسی بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو ہم اس کے مخالف نہیں جا سکتے۔ اب وہی یعنی اجماع جس پر ہو چکا ہے وہی شریعت ہے، اب اس کے خلاف جائیں گے تو وہ شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو قرآن کے بارے میں پہلے بھی عقیدہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ یہ آج جو میں بیان کر رہا ہوں وہ قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر یہ بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جس پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو اس بات پر کوڑے مارے گئے اور ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ خلق قرآن کا قائل تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کو مخلوق مانا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دیا جس کی پاداش میں ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی اور سخت سزائیں دی گئی ان کو۔ تو یہ بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، یعنی قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ تو قرآن کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ جس طرح کسی آدمی کی کلام ہوتی ہے، اب میری زبان کے الفاظ ہیں یا یہ جو آپ سن رہے ہیں اسی کو کلام کہتے ہیں۔ تو اب جب آدمی موجود ہے تو اس کی کلام بھی موجود ہے، جب آدمی موجود نہیں ہے تو اس کی کلام بھی موجود نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے یہ قرآن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، تو مخلوق کیا ہے؟ وہ حادث ہے۔ مخلوق جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، مخلوق جو ہے وہ فانی ہے، مخلوق پر موت آ سکتی ہے، لیکن جو کلام ہے کلام پر موت نہیں آ سکتی۔ کلام جو ہوتی ہے وہ کلام کرنے والے کی صفت ہوتی ہے، متکلم کی صفت ہوتی ہے کلام۔ تو جس طرح متکلم ہوتا ہے تو اس کی صفت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ تو اگر متکلم حادث ہے تو اس کی کلام بھی حادث ہے، اگر متکلم باقی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، حی اور قیوم ہے، تو اس کی جو کلام ہے وہ بھی حی اور قیوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حدث نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں تب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ یعنی قیامت کے بعد تک بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام باقی رہے گی، یہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، جس طرح دیگر مخلوقات ہیں اس طرح کی مخلوق نہیں ہے۔ ایک اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ بعض اگر لوگ یہ اعتراض کریں گے، شاید سوشل میڈیا میں بھی یہ بحث چل پڑتی ہے بعض اوقات کہ قرآن مخلوق ہے یا حادث ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اس کی ایک کاٹھی ہے، اس کے صفحات ہیں اور یہ سیاہی ہے اور یہ ساری چیزیں یہ تو ختم ہو جاتی ہیں، ان کو آگ لگاؤ یہ ختم ہو جاتے ہیں، پانی میں ڈالو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہو قرآن ختم ہونے والا نہیں، یہ تو ختم ہو گیا۔ تو ہم اس قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس قرآن کی اس کاٹھی کی یا ان اوراق کی یا سیاہی کی بات نہیں کر رہے۔ یہ اوراق، کاٹھی، یہ سیاہی، یہ ساری حادث ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نطق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان اقدس سے جو بات نکلی ہوئی ہے وہ کلام ہے۔ وہ کس طرح نکلی ہے، کیسی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں الفاظ کی شکل میں قرآن کے اندر نظر آتی ہے۔ یعنی قرآن کریم پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس وجہ سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل کر دیا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تعریف کر دی جائے تو پھر ہم اس پر ایمان نہیں رکھ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، صحابہ اکرام کا اجماع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کلام لکھوائی ہے، اور وہی کلام آج پوری امت مسلمہ کے پاس جو کلام ہے وہی کلام ہے۔ تو یہ چند عقائد تھے جو ہم نے آج پڑھ لیے۔ ایک ضروری اعلان کرنا ہے کہ آپ حضرات کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر قرآنی عربی کورس کا آغاز کر دیا۔ قرآنی عربی کورس جو ہے اس کا میں آپ کو کچھ تعارف کرا دوں، ابھی کرا دوں تعارف۔ قرآنی عربی یہ ایک تیز ترین طریقہ کار ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ بہت جلد ہی قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔
یعنی اس میں چند اشارے ہیں اور اس میں 60 اسباق ہیں. 60 اسباق یعنی 60 دن پڑھنے ہیں. اور اگر ہم ہر سبق کو ایک ایک گھنٹہ دیں، 2 گھنٹے ویسے ہوتے ہیں، تو اگر ہم 1 گھنٹہ ہر سبق کو دیں تو ہم اس کورس کرنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ہو تو اس کی گردانیں، اس کا ترجمہ کرنا، حدیث کا کوئی بھی حصہ ہو اس کا ترجمہ کرنا، یا عربی عبارت کوئی بھی ہو تو اس کا جو ترجمہ کرنا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے اس کا یہ فائدہ ہے. پھر دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں پابندی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کسی کا ایک سبق بھی رہ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ یہی سمجھے کہ اب میں نے یہ کورس نہیں کیا ہے، اب اگلے کورس کا وہ انتظار کرے. تو ہم نے ہفتہ اور اتوار کی یہ صبح کے وقت کی 2 کلاسوں کا یہ یعنی ہوں گی ہفتے کے اندر 2 کلاسیں، اور باقی جو پورا ہفتہ ہوگا وہ آپ اس میں پریکٹس کریں. کوشش کریں گے کہ اس کی یعنی ویڈیو بن جائے، اور جو حضرات نہیں پہنچ سکتے ہیں یا دور دراز میں رہنے والے تو وہ ویڈیو کے ذریعے، لیکن اس کے اندر یہ جس طرح پیچھے ہم نے تجربہ کیا ہے اور وہ ہمارا تجربہ ناکام رہا ہے، اور بار بار ساتھیوں کو سمجھانے کے باوجود وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو انشاءاللہ یہ اس طرح کا سبق نہیں ہوگا، یہ پریکٹیکل سبق ہوگا انشاءاللہ اشاروں کے ذریعے. اور اس میں جب آپ اشارہ کریں گے تو پھر آپ کا ذہن بھی ادھر ہی رہے گا، آپ کا دماغ ادھر ہی رہے گا، آپ کا دماغ کہیں اور گھومنے کے لیے نہیں جائے گا، آپ کا دماغ ادھر ہی رہے گا. اور اگر آپ نے غلط اشارہ کیا یا کوئی غلط الفاظ بول دیے تو اس کا مطلب ہے آپ کا حاضر دماغ نہیں ہے، آپ کا دماغ ادھر نہیں ہے، آپ کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہ جب شروع کریں گے تو پھر اس کا انشاءاللہ باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا. تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ قرآن کریم اور ایک کاپی، یہ 2 چیزیں اپنے ساتھ آپ لازمی رکھیں، کیونکہ جب سبق پڑھیں گے سبق کے بعد پھر اس کی باقاعدہ مشق بھی کی جائے گی اور باقاعدہ اس کا طریقہ کار سکھایا جائے گا. اور کاپی اس لیے کہ جو سبق پڑھا جائے گا اس کو باقاعدہ آپ نے لکھنا ہے، اپنی کاپی میں لکھنا اس کو بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر گھر کے اندر آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں تاکہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ کو قرآن کریم سمجھنے میں، حدیث سمجھنے میں یا اور کوئی عربی عبارت سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو کوشش کریں، پابندی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی سبق رہ جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اگلے سبق کے اندر آ کر اس کی پریکٹس کروں گا. تو یہ ایک سبق ہوگا، دوسرے دن دوسرا سبق ہوگا، دوسرے دن جو ہوگا پہلے سبق کا اعادہ ہوگا اور دوسرے سبق کا جو ہے وہ دوسرا سبق پڑھایا جائے گا. پھر تیسرے دن پھر اس طرح یعنی تیسری جب کلاس ہوگی تو پھر پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، یعنی پہلا سبق پھر سمجھایا نہیں جائے گا، پہلے سبق کی پریکٹس جو ہوئی ہوگی دوسرے کی بھی ہوئی ہوگی. پھر تیسرا سبق کے اندر پھر ہم تیسرا سبق پڑھیں گے، پہلے اور دوسرے کا اعادہ کریں گے. پھر چوتھا سبق آئے گا تو اس طرح پہلا، دوسرا، تیسرا اس کا اعادہ ہوگا، یعنی سمجھایا نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے سمجھا ہوا ہوگا. جو کلاسز حضرات اس میں شریک ہوں گے تو وہ سمجھ جائیں گے. تو پھر اعادے کی ضرورت، یعنی صرف اعادہ ہی ہوگا، اس کو سمجھایا نہیں جائے گا، پھر اگلا سبق سمجھایا جائے گا. تو فرما اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ. اس میں تھوڑی سی چیز عرض کر دوں، جیسے کہ ابھی یہ عقیدت بیان ہوا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اسی حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی قرآن نہیں ہے اور قرآن کی تفسیر بھی قرآن نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی سوشل میڈیا پر یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ قرآن کا یہ ترجمہ ہے یا حدیث کا یہ ترجمہ ہے تو ہم وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، حضور نے حدیث میں یہ فرمایا اور مولوی ایسا کہتا ہے. تو آپ نے تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا پیر بھی گوگل بابا جی ہے اور سب سے بڑا مولوی بھی گوگل بابا جی ہے. تو ہم سارا دین کا مسئلہ جہاں دیکھنا ہوگا گوگل کر لیا تو سر ہمارا سارا معاملہ حل ہو گیا. تو جب ہم قرآن کی عربی سیکھیں گے تو ہمیں خود سے پتہ ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے ہم سے کیا فرمایا. قرآن کا مطلب وہ ہے جو اللہ نے عربی میں اتارا. اب جیسے پنجابی میں بھی مفتی صاحب نے پہلے بات کی نا کہ ایک وہ چیز ہے جو پہلے فرمایا
کہ ایک وہ ہے اعتبار کس کا ہوگا کہ جس نے کہا، سننے والے نے کیا سمجھا اس کا اعتبار نہیں ہے، کہنے والے نے کہا کیا ہے اس کا اعتبار ہے۔ اب یہ تفسیریں اور ترجمے جو آپ کو مختلف ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تو فرما دیا، ہر مولوی نے، ہر بزرگ نے، ہر مفسر نے اس کو کیسے سمجھا اسے بیان کر دیا کہ میں اس بات کو ایسے سمجھاؤں۔ اب صحیح فیصلہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ یہ مقصد تھا، یہ میں نے فرمایا۔ اب تو ہم نہیں، کیونکہ وہ حضور تھے جو ڈائریکٹ رابطے میں تھے تو پوچھ سکتے تھے کہ اللہ اس کا مطلب کیا ہے، آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ تو آج کے دور میں کیوں وہ چیزیں اوپر سے استدلال لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ اس کو اچھی طرح سے سمجھے ہوئے تھے، تو کوئی آدمی جب بات کرتا ہے تو اس سے وضاحت طلب کی جاتی ہے، جو مفتی صاحب نے فرمایا، تو وضاحت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اگلا آپ کو کوئی بھی ترجمہ، کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دے دیتا ہے، آپ وسوسے میں پڑ جاتے ہو کہ یار یہ تو قرآن میں ایسے ہے۔ قرآن میں نہیں ہے، وہ ترجمے اور تفسیر میں گڑبڑ ہے، یا ترجمہ اور تفسیر جدا جدا ہے، قرآن ایک ہی ہے، اور حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا ہے اس قرآن کا لیا ہے، اور جو تبدیل نہیں ہوگا اللہ کا کلام ہے، وہ اسی لیے تبدیل نہیں کہ وہ الفاظ جو اللہ نے عربی کے اتارے وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ ترجمہ اور تفسیر تبدیل کو کرتا تو قرآن تبدیل نہیں ہوا، وہ اس نے اپنے اس کو معنی میں کے حساب سے لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز شروع ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ ہر آدمی خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور جو ہے کوشش کرے کہ جتنے بھی اس بات کو آگے پھیلا سکتے ہیں کہ قرآن کو جتنا ہم سمجھ کر پڑھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ آج دنیا جتنی بھی چل رہی ہے قرآن کے علوم سے چل رہی ہے، ہم نے اپنا قرآن پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ سمجھا قرآن میں صرف نماز روزے کا حکم آیا، باقی تو اللہ نے تمام دنیا کو اصول یہیں سے لیے ہیں، فرمائے ہیں، اور کفار نے اسی سے لے کے آج دنیا میں کامیابی کے لیے چار چاند لگائے ہوتا ہے۔ ہم بھی ان علوم کو پڑھنے والے بن جائیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی۔ اس کے لیے سب ساتھی جو موجود ہیں وہ اپنے اپنے جو لکھا سکتے ہیں نام لکھا دیں، پھر ہفتے میں 2 کلاسیں ہوں گی، وہ دن بھی مقرر کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وقت بھی پھر مقرر کر لیں گے، اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ اس کو شروع کر لیں گے۔ اس دوران تمام احباب اس کی کوشش کر لیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل، میں ضروری نہیں ہے کہ سلسلے کے لوگ ہوں، باہر والوں کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ ہمارے خانقاہ میں قرآنی عربی جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے، تو آپ لوگ اس کا حصہ بنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔